اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ کی توحید اور اس کی صفات کمال کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں اس کا ذکر تھا کہ وہ اللہ ہیں جنہوں نے زمین اور آسمان، اس کے درمیان جو کچھ ہے، اس سب کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہوئے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شفیع اور سفارشی نہیں ہے۔ خدا کے حکم کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ جو بھی سفارش کریں گے خدا کے حکم کے بعد کریں گے، اور انہی کی سفارش ہوگی جن کی سفارش کو اللہ پسند کریں گے، اللہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کمال میں دوسری صفت یہ بتائی گئی، یدبر الامر من السماء الی الارض۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو زمین و آسمان کے تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ تدبیر کا مطلب ہے کس کو صحت دینا ہے، کس کو بیمار بنانا ہے، کس کو مالدار کرنا ہے، کس کو فقیر کرنا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینا ہے، کس کو خوشیاں دینا ہے، کس کو غم دینا ہے۔ یہ تمام کے تمام امور کی تدبیر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ ظاہر ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ اللہ وہی ہے جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، ظاہر چیزوں کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ چھپی چیزیں، ظاہر چیزیں، یہ میرے اور آپ کے حساب سے تو صحیح ہے۔ اللہ کا لحاظ کرے تو کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہیں، تو اللہ ہونے کی حیثیت سے ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ چھپی چیزوں کو جانتے ہیں، ظاہر چیزوں کو جانتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بولنی چاہیے، اللہ ہر چیز جانتے ہیں۔ مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ظاہر ہی ہے،
لیکن یہاں پر جو اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں، وہ انسانوں کے اعتبار سے ہے۔ ہمارے لیے کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، پیچھے جو چیز ہے وہ ہم نہیں دیکھتے، یہ ہمارے حساب سے ہے۔ لیکن اللہ جس ذات کا نام ہے اس کے لیے سامنا بھی ویسی ہے، پیچھا بھی ویسی ہے، اور جتنا دنیا کا حصہ گزرا وہ پوری کی پوری چیزیں اللہ کے علم میں ہے، اور قیامت کب آنے والی ہے، کتنے زمانے کے بعد، اور جب تک کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ کے لیے تو تمام چیزیں یکساں ہیں، لیکن ہمارے لیے کچھ چیزیں سامنے کی ہیں، کچھ چیزیں غیب کی ہیں۔ تو ہمارے مناسبت سے اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ انسان جن ظاہری چیزوں کو جانتا ہے اللہ بھی اس کو جانتے ہیں، اور جو چیزیں انسان کے لیے چھپی ہوئی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، العزیز اللہ بڑے زبردست اور غالب ہیں، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ خدا کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے اور اپنی مخلوق پر بہت رحم فرماتے ہیں، اس لیے رحم کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے انبیاء کے سلسلے کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں سے متعلق یہ نہیں چاہتے ان لوگوں کو عذاب دیں، ان کو جہنم میں ڈالیں، یہ اللہ نہیں چاہتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے ان پر رحم کرتے ہوئے نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابیں اتاری۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو دنیا میں اللہ ایک بھی پیغمبر نہیں بھیجتا، خود انسانوں سے کہتا خود پہچانو اللہ کو اور اس پر ایمان لاؤ، جو ایمان لائے گا اس کو میں ثواب دوں گا، جو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اب اتنے نبیوں کے آنے کے بعد، اتنے آسمانی کتابوں کے بعد دنیا میں شرک کا یہ عالم ہے، اگر اللہ کسی نبی کو یا آسمانی کتاب کو نہ بھیجتے تو پھر آپ تصور کرو کہ دنیا میں شرک کا عالم کیا ہوتا۔ اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں ایک صفت الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ہے جس نے جو بھی چیز بنائی بڑی خوبصورت بنائی۔ اللہ وہ ہے جس نے جو بھی بنایا اپنی کائنات میں وہ بڑا خوبصورت بنایا۔ اللہ نے جو چیز بنائی وہ ایسی کہ اس سے بہتر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پہاڑ کس طرح ہونے چاہیے تھے جو اللہ نے بنا دیے بس، پانی کس طرح ہونا چاہیے، درخت کتنے طریقوں کے ہونے چاہیے، اور اس کی اٹھان کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کی شاخیں کس طرح نکلنی چاہیے۔ انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، جو جو چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی بڑی خوب بنائی۔ اور خوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو جیسا بنایا وہ انتہائی زبردست ہے، اس سے بہتر کا تصور نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر انسان کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو بنایا اور ہر چیز اس کے لیے بالکل ایک جگہ فٹ کر کے رکھی۔
خدا نے جب بنایا تو کہا کہ سر اوپر ہونا چاہیے، پیر نیچے ہونا چاہیے، ہاتھ سائڈوں میں ہونے چاہیے، آنکھیں سامنے ہونی چاہیے، منہ یہاں ہونا چاہیے، ناک۔ اب آپ تھوڑا تصور کیجئے، یہ جو اللہ نے فٹنگ کی ہے، انسان کو بنایا، جو چیزیں رکھی، اگر یہ چیزیں تھوڑا سا اس جگہ سے ہٹ جائیں تو ہم کیسے نظر آئیں گے؟ آپ تصور کرو۔ ہاتھ کتنے ہونا ہے، اللہ نے اتنے ہی بنایا۔ اگر ان ہاتھوں کو اللہ ضرورت سے چھوٹا بناتے یا زیادہ لمبا کرتے، بڑی مشکل ہوتی۔ یہ آنکھ جس جگہ پر اللہ نے رکھی، اتنی موزوں جگہ ہے، اگر اس سے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اونچا رکھتے تو پھر نیچے کا نظر نہیں آتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نیچے کر دے تو درمیان کا انسان کو نظر نہیں آتا۔ روزانہ لاکھوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ آنکھ چہرے کے اندر جس جگہ فٹ ہونی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے برابر اس چیز کو وہیں پر رکھا، اور اس کے نتیجے میں انسان ہر چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ آدمی ایک ہی جگہ نظر رکھتے ہوئے اس کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی چیز اوپر سے آ رہی ہے تو بس اس کو بھی دیکھ لے سکتا ہے۔ اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، بہترین بنائی۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش کو اللہ نے مٹی سے شروع کیا، اور مٹی سے اللہ نے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور آدم کی جو اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے نطفے سے بنایا۔ اللہ نے ہمارے باپ کو مٹی سے بنایا، مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ پانی کے نطفے سے بنایا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو نطفے کے حقیر پانی سے بنایا۔ ثم سواہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء درست فرمائے۔ جب مرد اور عورت کی ملاقات ہوتی ہے، مرد کے جسم سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور وہ قطرہ اللہ تعالیٰ عورت کے رحم میں پہنچاتے ہیں۔ وہ پانی کا ایک گندا قطرہ ہوتا ہے، پھر یہ جب رحم میں جاتا ہے، جانے کے بعد اللہ تعالیٰ 40 دن میں اس پر صفت ربوبیت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں 40 دن کے بعد وہ ایک لوتھڑے کی شکل لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور اپنی صفت ربوبیت میں رکھتے ہیں، تو پھر وہ خون کے لوتھڑے سے گوشت بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی صفت ربوبیت کے اثرات ظاہر کرتے ہیں، تو پھر جب گوشت بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہڈیاں، تمام کی تمام چیزیں چڑھاتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا 120 دن میں ہوتا ہے پروسیس۔ داخل جو ہوا تھا وہ پانی کا گندا قطرہ تھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر رگ، ہڈیاں، پٹھے، تمام کی تمام چیزیں چڑھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے 4 مہینے کے بعد اتنا چھوٹا سا یہ، اس پر اللہ آنکھیں بھی بناتے ہیں، ہاتھ پیر بھی بناتے ہیں،
پلکیں بھی بناتے ہیں، ابرو بھی رکھتے ہیں، ناخن بھی بناتے ہیں۔ آپ کی شرمگاہ اگر مرد ہو تو مرد، عورت ہو تو عورت، پھر پیٹ کے اندر جو سارا نظام ہوتا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اور بنانے کے بعد جب 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو پھر اللہ اپنے علم کے مطابق اس کو زندہ رکھنا ہے یا مارنا ہے۔ اگر اللہ کے علم میں اس کی موت مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑتے ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی مقصود ہوتی ہے تو پھر اللہ اس میں اپنی روح پھونکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی روح کی تجلی اس پر ڈالتے ہیں تو 4 مہینے کے بعد اس میں زندگی کے آثار آتے ہیں، پھر وہ چکر، حرکت، تمام کی تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ 4 مہینے سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ اس پورے پروسیس کو بیان کر کے کہہ رہے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ اللہ ہر چیز کو خوب پیدا کرتے ہیں، انسان اپنے آپ کو دیکھ لے اور غور کرے کہ اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل، پھر اس کے اعضاء درست کیے، اس میں اپنی روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ اللہ نے انسانی جسم کی تمام چیزوں میں اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا، آنکھ اور کان، دل۔ آنکھ اور کان اس دنیا میں علم حاصل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب تک انسان کسی چیز کو دیکھے گا نہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، جب تک انسان سنے گا نہیں بول نہیں سکتا، جب تک انسان سنتا نہیں بول نہیں سکتا۔ اب ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہرا کر دیا، کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، وہ شخص زندگی میں کبھی بول بھی نہیں سکتا۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ آپ بولیں گے کب؟ جب آپ کو کچھ معلوم ہوگا تو بولیں گے، اور معلوم ہونے کے لیے ذریعہ کان ہے، اور کان ہی آپ کے پاس ہے نہیں، تو زندگی میں کوئی چیز آپ جان نہیں سکتے۔ جب جان نہیں سکیں گے تو بول بھی نہیں سکیں گے۔ حتیٰ کہ جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں ان کو امی ابا تک بھی نہیں بول سکتے آپ بولنے کی قوت رہنے کے باوجود۔ کیوں؟ کان نہیں ہے۔ اس لیے کہ امی کا یہ لفظ جو ہے یہ آپ کو حاصل کیسے ہوگا؟ آپ سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ پیدا کرنے والی کو امی کہتے ہیں، پیدا کرنے والے کو اس دنیا میں ابا کہتے ہیں۔ جب وہ سنے گا ہی نہیں تو پھر بولے گا کیسے؟ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کان کی۔ اور آنکھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کرتے ہیں۔ والافئدہ، تیسری نعمت دل ہے۔ دل مرکز شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر انسان میں سوچنے، سمجھنے، پرکھنے، ہر چیز پر غور و فکر کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھی ہے۔ انسان کا یہ دل محبت اور نفرت کا مقام ہے۔ اسی دل کے اندر محبت کے جذبات کسی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اسی دل میں کسی کے لیے نفرت کے جذبات امڑتے ہیں۔ تو یہ خصوصی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے انسانوں کو دی۔ قلیلا ما تشکرون، اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنی ساری نعمتیں ہم نے اس کو دی، ان سب نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان ہمارا شکریہ ادا کرتا، اور اس شکریہ کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے اس کو بنایا، سجایا، سنوارا، وہ ہمیشہ اس کی فرما برداری کرتا، اس کی عبادت و بندگی کرتا۔ مگر افسوس کی بات کہ جس ذات نے انسان کو بنایا، سجایا، سنوارا،
اتنی ساری نعمتیں اس میں رکھی، انسان اس کی عبادت و بندگی تو بہت دور کی بات، اس کا شکریہ بھی بہت کم ادا کرتا ہے۔ وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ناشکری سے بچائے، ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ظاہری اور باطنی نعمتیں انہوں نے دے رکھی ہے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا شکر گزار بندہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر شیطان یہ رحمان کی اپوزٹ طاقت کا نام ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندوں کو ناشکرہ بنائے۔ وہ اللہ کی نعمتیں جتنی انسانوں پر ہوتی ہیں، شیطان انسان کا دماغ اللہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، بلکہ شیطان کوشش کرتا ہے انسان کا دماغ ان نعمتوں کی طرف نہ جائے، تو جب وہ نہیں جاتا تو وہ شکر ادا نہیں کرتا، اور اس کے نتیجے میں وہ ناشکرہ بنتا ہے، اور جو ناشکرہ ہوگا اللہ نے کہا کہ ہم اس سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان کو ناشکرہ بنا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ غفلت کے اس سلسلے کو ختم کرے، اور شیطان کا تسلط جو ہمارے اوپر قائم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس تسلط سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دیگر اہم مضامین بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک